الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وقال تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الذي قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ ورياہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، پردہ نشی ماؤ بہنوں، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ آج اللہ تبارک و تعالی نے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں اپنے محبوب کی محفل سجا کر اس کا کچھ صدقہ لے کر اپنے دلوں کو بھی سجانے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کی زندگی کی بہت بڑی خوبی یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی، وہ صرف یہ ہے کہ انسان محبت کا پتلا ہے. یہ محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی زندگی میں محبت ہی سے سکون ہے، محبت ہی سے چین ہے. اگر لفظ انسان پر بھی ہم غور کریں گے، یہ جو انسان ورڈ ہے عربی کا ہے، یہ انس سے بنا ہے، یعنی انسان کا معنی یہ ہے کہ محبت کرنے والا. محبت کرنے والے کو انسان کہتے ہیں. یہ نام انسان کو جو دیا گیا ہے یہ اللہ نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا. خود ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حین من الدہر
لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ تو انسان کا یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتخاب کیا ہے، اس میں خود یہ معنی ہے کہ یہ جو پیدا کیا گیا ہے محبت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دل جیسی نعمت دیا۔ ہم دن رات اس دل کو استعمال کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اسی سے انسان کی زندگی میں بہار ہے۔ کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس مال و متاع، جائیداد اور دولت بہت ہے، مگر محبت کرنے کے لیے جب انہیں کوئی نہیں ملتا تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو اولاد نہیں ہے تو ان کے اندر ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو محبت اولاد کے ذریعے سے ان کو حاصل ہونے والی تھی، اس سے وہ لوگ محروم ہیں، اس لیے وہ غمگین ہیں۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو محبت کی دولت سے خالی ہو۔ جس کو دل ہے اس کے لیے محبت بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہر عضو کا ایک کام ہوتا ہے، جیسے آنکھ ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان ہے تو کان کا کام سننا ہے، لب و دنداں ہے تو ان کا کام ہے بات کرنا۔ اسی طرح علی ھذا القیاس دل جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہ کیوں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو بتایا گیا کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے، یہ صرف محبت کو چاہتا ہے۔ محبت کے بغیر اس میں نہ سکون ہے، نہ اس کا کوئی دوسرا استعمال ہے۔ اس کے بغیر اس کی زندگی میں کوئی چین ہی نہیں ہے۔ انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ اسی وقت پہ پریشان ہوتا ہے جب اس کی محبت کی ہوئی چیز بگڑ جائے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی گاڑی خریدے ہیں، اس پر ذرا سا خراش بھی آ جائے تو فوراً تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کہاں ہوئی؟ ہمارے جسم میں تو کوئی نقصان نہیں ہوا نا، ہمارا ہاتھ نہیں گر گیا، ہاتھ کو تو خراش نہیں ہوا، ہاتھ سے تو خون نہیں نکلا، لیکن جس سے خراش لگا ہے اس کا تھوڑا سا پینٹ نکل گیا، نئی گاڑی ہے، تو جس مقام پر ہم تکلیف کو فیل کرتے ہیں وہ مقام میں قلب ہے، دل ہے۔ وہاں تکلیف کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم اس سے محبت کرتے تھے اور اس کو نقصان ہو گیا تو ہماری پسند اور ہماری محبت کو تکلیف ہونے سے ہم کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کے خوش ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو کوئی فائدہ ہو جائے تب بھی ہم خوش ہوتے ہیں۔ شادی بچی کی ہوتی ہے، خوشی ہم کو ہوتی ہے، حالانکہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بچے اچھے نمبرات لا لے، امتحان میں کامیاب ہو جائے، ان کی زندگی میں اچھے جاب ان کو مل جائے، تب بھی خوشی ہم کو ہوتی ہے، حالانکہ وہ جاب ہم کو نہیں ملی، جاب وغیرہ ہم کو نہیں ملی، بلکہ ہم جس کو چاہتے تھے، جس سے محبت کرتے تھے اس کو ملی، تب بھی خوشی ہوئی۔ تو یہ محبت کے سارے بہانے ہیں۔ اب آئیے اصل جو ہمارا مدعا ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ محبت اصل میں کس سے کرنا چاہیے؟ لائق محبت کائنات میں کون ہیں؟ دیکھیے اصول یاد رکھیں، محبت اس سے کرنا ہے جس سے دور ہونے کا کبھی اندیشہ ہی نہ ہو۔ کسی سے ہم محبت کریں گے، وہ چیز خراب ہو جائے، بگڑ جائے تو ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ہر شے کائنات میں ایسی ہے جو بگڑتے ہی رہے گی۔ ہر ایک پر فنا لازم ہے، ہر ایک پر بگڑنا لازم ہے، ہر ایک کے اندر خرابی کا آنا یہ برحق بات ہے۔ ہر چیز ختم ہوگی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ فنا ہونے والی چیز سے اگر محبت کریں گے، ایک نہ ایک دن وہ چیز ہم کو تکلیف دے کر جب وہ ختم ہو جائے گی تو ضرور بالضرور ہم کو تکلیف ہوگی۔
یا تو ہم جس سے محبت کر رہے ہیں وہ چیز ہم سے دور ہو جائے گی یا بگڑ جائے گی، یا پھر ہم اس کو چھوڑ کر دور ہو جائیں گے۔ دنیا کی یہ حقیقت ہے، ہم اچھا مکان بنا لیں اگر، ایک دن یا تو وہ مکان خراب ہو جائے گا، وہ مکان ہم سے دور ہو جائے گا، یا پھر ہم کو اس مکان سے نکلنا ہوگا۔ یا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے یا وہ ہم کو چھوڑ دے گا۔ اولاد ایک دن یا وہ ہم کو چھوڑ دے گی یا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ دنیا کے جھوٹے ناطے ہیں، کون کس کے قبر میں آتے ہیں کوئی خبر میں نہیں آتا۔ ہر دوست جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا ہے وہ خبر تک آتا ہے، خبر میں نہیں آتا۔ بیٹا ہمارے خون سے سیراب ہوا ہے، ہمارے محنتوں سے پروان چڑھا ہے، کاندھوں پر کھیلا ہے، مگر جب باپ مرتا ہے تو وہ قبر تک آتا ہے، خبر میں نہیں آتا۔ جتنے بڑے بڑے رشتہ دار ہیں، ہم پر جان مال لٹانے والے ہیں، وہ کفن تو دیں گے، پھول برابر چڑھائیں گے، بہتر سے بہتر پھول چڑھائیں گے، مگر سوال اوپر پھول چڑھانے کا نہیں ہے، خبر میں کون آئے گا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوست میں تنہا جا رہا ہوں اور قیامت تک مجھے تنہا رہنا ہے، یہاں میرے دل کا تسکین کس کے ذریعے سے ہوگا؟ ذرا ڈھونڈے اس کو کہ جو ہمارے خبر میں آنے والے ہیں، کوئی نہیں آتے۔ ہاں ایک ذات ہے، جب سارے لوگ نکل کر چلے جاتے ہیں، بیٹا بھی چلا جاتا ہے مٹی ڈال کر، سارے رشتہ دار چلے جاتے ہیں مٹی ڈال کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو اس قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کر پہلا سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ من ربو کا، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینو کا۔ پھر کہتے ہیں بتاؤ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ اس ذات کے بارے میں، یہ جو شخصیت ہے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، بتاؤ۔ تو کون آئے ہیں قبر میں؟ سب تو چلے گئے، مگر ساری زندگی جس کے ساتھ محبت کا ہمارے پاس کوئی وقت نہیں تھا، وہ ذات بابرکت ہے جو خبر میں ہے۔ تو بات یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صرف محبت کے لیے پیدا کیا۔ اب بات یہ ہے کہ محبت کس سے کرنا ہے؟ یہ جتنے چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں یہ سب رلانے والے، ستانے والے ہیں، یہ صرف دھوکے کی محبتیں ہیں۔ اولاد سے محبت ہو یا ماں باپ سے محبت، یہ محبت کی چیز نہیں ہے، ان کو رکھنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ محبت کا تعلق ان کے حقوق اور ادب کا ہے، اولاد کے ساتھ محبت وغیرہ کا تعلق ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ ہے جس پر مر مٹنے والی کیفیت حاصل ہو جائے، ایسی محبت جس سے انسان اس پر فدا ہوتا ہے، قربان ہوتا ہے، اس پر لٹ جاتا ہے، اس پر مٹ جاتا ہے، اس پر مر مٹنے کو اپنے لیے ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے، وہ کون ہے؟ اب اس کا اصول بتایا گیا، اولیاء اللہ نے بتایا قرآن و حدیث کے روشنی میں کہ جس کے اندر 3 خوبیاں ہو وہی محبت کے لائق ہے۔ 3 کے 3 خوبیاں ہو، 3 کوالٹیز جس کے اندر ہو وہی محبت کے لائق ہے۔ پہلی چیز، انسان بھی ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہی محبت کرتا ہے۔ یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کسی میں دیکھتا ہے تو وہ محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز ہے حسن و جمال، خوبصورتی کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے۔ نوجوان جو بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں، یا تو کسی لڑکی کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں یا کسی ڈھیڑ چمار کو اس کی ایکٹنگ کو دیکھ کر اس کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں، وہ اس کی ظاہر سی خوبصورتی نظر آتی ہے، حالانکہ یہ سارے جو خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی ان کے جوانی تک ہے، اس کے بعد
ان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اور پھر اتنے بدصورت ہو جائیں گے کہ وہ خود باہر نکلنا گوارا نہیں کریں گے۔ خوبصورتی، حسن و جمال وہ نہیں ہے جو ایک زمانے تک رہے پھر ختم ہو جائے، اس کو خوبصورتی نہیں کہتے۔ خوبصورتی، حسن و جمال وہ ہے جو انسان کے بڑھتے ہوئے وہ بھی بڑھتا رہے۔ خوبصورتی وہ ہے جو انسان کے اندر کبھی کوئی عیب لانے نہ دے، حسن و جمال اس کو کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس میں ترقی ہی ہوتی رہے، کبھی اس میں کوئی گھٹنے کا نام نہ ہو، گھٹنے کا نام ہی نہ ہو، وہ خوبصورتی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب ہم نے آپ کی زندگی میں جو کچھ عطا کیا ہے، ہر چیز آپ کی آنے والی زندگی میں بڑھتی ہی رہے گی، وہ چیز کبھی کم نہیں ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے بڑھ کر، آپ سے بڑھ کر حسن و جمیل والا کائنات میں نہ پہلے کوئی پیدا ہوا نہ بعد میں کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا عالم یہ تھا، آپ کے حسن و جمال کا عالم اس قدر حیرت انگیز تھا کہ آپ جب پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جس حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، وہ حجرہ تاریکی میں تھا، یعنی وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، یہاں تک کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اس حجرے میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ سب حیرت میں تھے کہ اب کام کاج کیسے ہوں گے۔ جیسے ہی ادھر حضور کی ولادت ہوئی تو حسن و جمال کا کمال یہ تھا، کیفیت یہ تھی کہ سارا حجرہ منور ہو گیا، سارا حجرہ روشن ہو گیا۔ یہ جیسے جیسے آپ کی زندگی بڑھتی گئی اور آپ جوانی سے بھی پار کر گئے، آپ کی جوانی کے بعد بھی آپ کا حسن و جمال ہر زمانے میں بے حد و انتہا تھا۔ آفت اصل میں یہ ہے کہ ہم کو کوئی بتایا نہیں کہ حضور کیسے حسین تھے، حضور کا حسن کیسا تھا، ہم کو اس کا اندازہ ہی کبھی نہیں ہوا۔ یہ مسلمان صحابہ وغیرہ بیان کرنا تو دور کی بات، کافروں نے بھی سرکار دو عالم کے حسن و جمال کی تعریف کی، اور جو بھی بیان کرتا بے ساختہ ہو کر، بے خود ہو کر بیان کرتا تھا۔ ہجرت کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، مکہ مکرمہ سے نکلے تو ایک مقام پر پہنچے جہاں ہر طرف صحرا ہی صحرا، جنگل ہی جنگل تھا۔ ایک جھونپڑی نظر آئی، حضور کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور نے فرمایا ذرا دیکھو کوئی جھونپڑی ہے، شاید ہمیں یہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اس گھر میں ایک خاتون تھی اور گھر کے صحن میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ جا کر حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا ہم اس بکری سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی اس کا دودھ لے کر ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ بکری ابھی دودھ دینے کے لائق نہیں ہوئی ہے، تو بکری ہے مگر دودھ دینے کے لائق نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بکری ابھی دودھ دینے کے لائق نہیں ہوئی۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا جاؤ ان سے یہ پوچھ لو کہ ہمیں دودھ لینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ دودھ دینے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور آپ پوچھ ہی رہے تھے، حضور بھی پیچھے سے آ گئے اور کہا کہ اے مائی بس ہمیں اجازت دے دو کہ اس سے ہم دودھ لے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی تم کس دنیا سے آئے ہو؟ جو بکری دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہوئی، ابھی اس کا کوئی بچہ ہی نہیں ہوا،
وہ کہاں سے دودھ دے گی؟ کہا کہ بس آپ اجازت دے دو. تو وہ جھٹک کر کہنے لگا ٹھیک ہے اجازت ہے. وہ حیرت میں تک رہی تھی. پہلے تو دیکھتے ہی وہ خاتون خاموش رہ گئی اور سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون آئے ہیں میرے گھر اچانک. ان سے کیا بات کرنا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں ہی نہیں آیا ان کو. جب انہوں نے کہا تو پھر اجازت دے دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دودھ دوہنے کے لیے برتن کو طلب کیا اور اس بکری کے قریب گئے اور اس کے پشت پر، بکری کے پیٹھ پر ہاتھ سے سہلانے لگے اور اس کے تھنوں کو ابھی ہاتھ لگانے ہی والے تھے کہ وہ تھن بھر گئے اور دودھ لبالب خود بخود نکلنے لگا. وہ خاتون اس منظر کو دیکھ کر حیرت میں آ گئی کہ یہ دو شخصیتیں جن میں ایک حسین چہرے والے ہیں اور ان کا حسن خود ایک حیرت انگیز تھا، اور پھر ان کا کام کہ وہ بکری جو دودھ دینے کے لائق نہیں ہے اس سے انہوں نے دودھ کو نکال لیا. پھر حیرت میں ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ایک پیالہ جو تھا وہ بھر لیا، ان کو دے دیا اور کہا کہ ایک اور برتن لاؤ. یہاں تک کہ گھر کے جتنے برتن تھے سارے برتن دودھ سے بھر دیے اور سارا ان کو دے دیا. اب سارے برتن ختم ہو گئے تو پھر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری برتن کا دودھ خود لیتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پینے کا حکم دیتے ہیں. پھر آخر میں حضور پیتے ہیں. یہ منظر، یہ واقعہ ہوا اور حضور نے شکریہ کہا. وہ ویسے ہی تکتی ہی رہی سرکار کو. یہ کون خاتون ہے؟ ان کا نام سیرت میں ام معبد لکھا گیا ہے. ان کو ابھی معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، نہ ایمان لائی نہ کلمہ پڑھی تھی، صرف پہلی مرتبہ دیکھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ واقعہ ہوا. پھر سرکار دو عالم وہاں سے آگے نکل گئے مدینہ منورہ کی طرف، مدینے کی طرف نکل گئے. جب جا رہے تھے تو وہ خاتون پیچھے پیچھے آ گئی. آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر کہنے لگی کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا آگے جو مدینہ ہے، مدینہ منورہ، وہاں کی طرف سفر کر رہے ہیں. یہ کہا اور وہ آگے نکل گئے. جب شام ہوئی تو وہ ام معبد جو خاتون تھی ان کے شوہر گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی برتن خالی نہیں ہے، ہر برتن میں دودھ ہے. تو کہنے لگے اے ام معبد، یہ سارے گھر میں اتنا دودھ آپ کون لا کر دیا ہے؟ کہا کہ اس بکری کا دودھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری عقل خراب ہوئی، یہ بکری تو دودھ دینے کے ہی لائق نہیں، اس سے دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا کہ یہ بکری تو دودھ دینے کے لائق نہیں. اب تک میں بھی یہی سمجھ رہی تھی، آج تک میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ جو بکری بچہ نہیں جنتی تو وہ دودھ دینے کے لائق نہیں. لیکن آج ایک نیا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں وہ انہونی کام کو بھی کر کے دکھاتے ہیں. آج اس کا ایک منظر میں دیکھی ہوں. ایک نورانی چہرے والا یہاں پر آیا تھا. میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ یہ دودھ دے نہیں سکتی، مگر وہ اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں صرف اجازت دے دو. میں جب اجازت دی تو انہوں نے آ کر اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور وہ بکری دودھ دیتی گئی. جب تک وہ دودھ نکالتے رہے یہ بکری دودھ دیتی ہی رہی. ہمارے برتن ختم ہو گئے، اس کا تو دودھ ختم نہیں ہوا تھا. برتن ہمارے پاس کم ہو گئے تھے، کاش کہ ہمارے پاس اور بھی برتن ہوتے. اب تک یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنا ہمارے پاس دودھ کا استطاعت ہے اتنے ہی برتن تھے. اگر اس طرح کے لوگ آنے کا کوئی امکان یا کوئی امید ہوتی تو ہم بڑے بڑے برتن گھر میں جما لیتے تھے. کہا کہ وہ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو وہ خاتون نے کہا کہ ارے میں تو ان کے حسن میں اس طرح گم ہو گئی تھی کہ نام پوچھنا بھی بھول گئی، اور میں نے خود ایک نام رکھ لیا. کہا کہ وہ مبارک تھے. مبارک کہتے ہیں برکت والے کو. کہا کہ یہ ان کا نام ہے. کہا کہ یہ ان کا نام نہیں ہے، میں نے خود نام رکھ لیا ہے ایسے، کیونکہ ان کے آنے سے برکت ہوئی اسی لیے میں نے نام رکھ لیا. کہا کہ وہ کہاں ہے؟ چلو جا کر ان کو ہم شکریہ کہتے ہیں، پھر ملاقات کریں گے. وہ کون ہیں؟
تو وہ خاتون کہنے لگی ہاں ہاں یہ صورت تو ایسی ہی ہے جن کو بار بار دیکھنا ہی پڑتا ہے، جتنا بھی دیکھیں گے کم ہے، یہ ایسی صورت ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آگے جو مدینہ منورہ ہے، یہ صرف جو شہر ہے وہاں رہتے ہیں، یہ وہاں رہتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ ان کا حلیہ کیا ہے، کیسے رہتے، جب وہاں جائیں گے تو پہچانیں گے کیسے؟ ان کے بستی کو جائیں گے تو ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا خد کیا ہے، ذرا حلیہ بیان کرو وہ کیسے تھے۔ صرف اتنا کہا ام معبد کے شوہر نے۔ اب یہ عرب کی خاتون ہے، عورت ذات ہے، صحرا میں رہنے والی ہے۔ اب یہ خاتون حضور کا جو حلیہ، حضور کا جو حسن، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی ہے، داڑھی مبارک کیسی تھی، یہ سب جو وہ خاتون بیان کی ہے، سیرت میں کسی نے بھی اتنے اچھے اور حیرت والے انداز میں کسی نے بیان نہیں کیا۔ عرب بڑے بڑے علماء، عربی دان بھی ان الفاظ کا ترجمہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے، ان الفاظ کا ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ کوئی نہیں کر سکتا، ایسے الفاظ میں انہوں نے کہا۔ وہ کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البضاء حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه ثجلہ ولم تذر به ثقلہ فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج اقرن فی لحیتہ کثافہ اذا تکلم سما علاہ البہاء غدو المنطق کأن منطقہ خرزات نظمیت حدرنا ابہى الناس من بعید وَأَقْرَبُهُمْ مِنْ بَعِيدٍ۔ یہ الفاظ ان کے تھے، یہ الفاظ کا ترجمہ کرنے کے لیے نہیں سنایا میں، صرف اس میں ایک لذت ہے۔ ابھی جو بات کرا تھا میں، جس کو محبت ہوتی ہے وہ ہر چیز کا معنی لے لیتے۔ اگر ہمارے بچے کی کوئی تعریف کر رہا ہے اور انگریزی میں کر رہا ہے اور ہم کو انگریزی نہیں آتی، تب بھی ہمارا دل خوش ہو جاتا۔ کیا سمجھ کے خوش ہوتا ہمارا دل؟ کہ بھئی زبان تو نہیں آتی مگر کچھ تو ہو، میرے بچے کی تو تعریف ہو رہی ہے، تعریف تو میرے بچے کی ہو رہی ہے، یہ سمجھ کے وہ خود بخود خوش ہو جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے، جس کو محبت ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ الفاظ کا معنی کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کچھ تو ہو، میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، میرے آقا کی تعریف ہو رہی ہے، یہ سوچ کر اس سے بھی لطف اٹھاتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ ایسی ذات تھی، جتنے اوصاف بتائے ہیں میں ایک مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر البضاء، ایسی شخص ہے جب وہ آئے تو خود بخود ان کے آنے سے پہلے روشنی آئی، پھر وہ آئے ہیں۔ حسن الخلق، ایسے ہے کہ مخلوق میں شاید ان سے بہتر، ان سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ملیح الوجہ، چہرے پر ایک قسم کی نمکینی ہے۔ نمکینی کے مطلب ایسا چہرہ جس کو دیکھنے سے بار بار دیکھنے کو طبیعت چاہتی ہے، کبھی چہرہ بار بار دیکھنے سے اکتا نہیں جاتا۔ ہم شادیاں کیے ہوئے ہیں، پہلے رات میں بیوی کے حسن سے جو محبت تھی اب ہے، اب بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا خیال خراب ہے۔ چند دن ہو گئے تو ہر چیز انسان کو پرانی ہو جاتی، محبت ہے تو پرانی نہیں ہوتی۔ جو حسن سے جو پہلی رات کی محبت تھی، حقیقت یہ ہے کہ شادی ایک محبت کا رشتہ ہے، جیسے جیسے دن بڑھتے ہیں محبت بڑھتی ہے۔ یہ اس چہرے کی رنگت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ کم عقل لوگ ہیں جو خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے، وہ خوبصورتی تو 2-3 بچے ہونے کے بعد ختم ہو جاتی، لیکن زندگی ابھی باقی ہے نا۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ صورت کی جو حسن ہے، صورت کا جو حسن ہے، ایک جمال ہے، وہ چند دن کے لیے ہے۔ اخلاق کا جو حسن ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورتی کے بارے میں آپ بیان کرتی ہے کہ ایسا حسن تھا کہ خلق میں کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ لم تعیبہ سجلا ولم تذر بہ ثقلا، نہ آپ زیادہ موٹے تھے نہ زیادہ دبلے تھے،
زیادہ موٹے ہونا بھی عیب ہے، زیادہ دبلے ہونا بھی عیب ہے۔ اس طرح آپ کا انداز سٹرکچر تھا کہ نہ ان کو میں موٹا کہہ سکتی نہ دبلا کہہ سکتی۔ فی عینیہ دعج، ان کی آنکھیں اس طرح کی انداز کی تھی کہ ان کے درمیان گویا کہ وہ تو مسافر ہے، مسافر تو سرما لگا کر نہیں آتا، اس کے باوجود بھی آنکھوں میں سرما پہلے سے لگا ہوا تھا، سرمے کے گویا کہ ڈوریاں پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ سجلا کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کا جو پکوٹا ہے اس کے نیچے جہاں ہم سرما لگاتے ہیں نا وہ تو بالکل سادہ رہتا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لکیر جہاں ہم سرما لگاتے ہیں وہ لکیر پہلے سے سرمگی تھی، یعنی جب بھی دیکھو سرما لگا ہوا ہے ایسا نظر آتا تھا۔ وفی اشفارہ وقف، اور ہونٹ ایسے تھے، ہونٹ مبارک جیسے کہ کس نے بیٹھ کر بڑی فرصت سے نزاکت سے تراش کر بنایا ہو، اس کا شیپ ایسا ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کسی کاریگر نے بڑی فرصت لے کر بڑے مزے سے اس کو تراشا ہے۔ وفی صوتہ سہل، آواز میں ایک قسم کا جادو ہے، جو بھی اس آواز کو سنتا تو فوراً قربان ہونے کو اس کا دل چاہتا۔ احول اکحل ازج اقرن وسیم قسیم، ایک اور لفظ استعمال فرمایا، وسیم کہتے ہیں پہلی بار دیکھیں تو خوبصورت نظر آیا، دوسری بار دیکھنے سے پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آیا، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ پہلے دیکھے تو خوبصورت نظر آیا، دوسرے بار دیکھنے سے پہلے سے زیادہ اچھا نظر آیا، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ پھر فرمایا قسیم، قسیم کہتے ہیں جس کے جس عضو کو دیکھو ہر عضو ایک دوسرے سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آنکھ کی تعریف کیا حضور کو دیکھ کر تو یہ کہنے لگا کہ آنکھ اتنی خوبصورت ہے کہ سارے جسم میں آنکھ سے زیادہ کوئی خوبصورت پارٹ نہیں ہے۔ پھر جب ہونٹوں کو دیکھنے لگا تو پھر کہنے لگا نہیں آنکھ سے بڑھ کر ہونٹ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر وہ کانوں کو دیکھے تو پھر اپنی بات کو بدل کر کہنے لگتا ہے کہ نہیں کان تو ہونٹ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جس آرگن کو بھی جس پارٹ کو بھی دیکھتا ہے پہلے تو کہتا ہے کہ پورے جسم میں اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وہ دوسرے حصے کو دیکھتا ہے تو پھر اپنی ارادے کو بدلتا اور کہتا ہے کہ یہ حصہ پہلے حصے سے بھی بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں فی لحیتہ کثاوۃ، داڑھی اتنی گھنی تھی، داڑھی اتنی خوبصورت اور گھنی تھی کہ درمیان میں ذرا برابر بھی کوئی دراڑ نہیں تھا، بالکل لگی، بال پورے لگے ہوئے گنجان تھے۔ اذا تکلم سما، جب وہ بات کرتے تو آواز اس طرح سے گونجتی تھی جیسا کہ آواز مجھے ہر طرف سے گھیر رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کا ایک کمال تھا کہ جہاں تک لوگ سننے والے تھے وہاں تک آواز پہنچتی تھی، اور پہلے بیٹھے ہوئے شخص کو جس انداز سے آواز پہنچتی تھی مجلس کے آخری انسان کو بھی اسی طرح سے آواز پہنچتی تھی۔ پہلے بیٹھنے والے کو آواز بلند ہو، آخر والوں کو آواز کم، ایسا نہیں تھا۔ پہلے بیٹھنے والے کو جتنے مقدار میں آواز آتی تھی آخر میں بیٹھنے والے کو بھی اسی انداز سے آواز سنائی دیتی تھی۔ میک نہیں تھا، اس کے باوجود آواز کا یہ کمال ہے۔ اذا تکلم سما وعلاہ البہا، اور اس طرح کی آواز میں ایک خوبصورتی ہے، آواز میں ایک حسن ہے۔ بعض لوگوں کی آواز سے وہ کچھ بھی پڑھے مگر دل مائل ہو جاتا ہے۔ حلو والمنطق، پھر فرماتی ہے ان کی باتوں میں ایک مٹھاس ہے، اور وہ جب یہ تو آواز کی بات ہے، اب یہ الفاظ کی، جب وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں بات کرنے کے واسطے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ موتیوں کو بکھیر دیا گیا ہے، موتیوں کو بکھیر دیا گیا ہے۔ اور حضور کے بات کرنے کا انداز، یہ صحابہ فرماتے تھے کہ حضور اتنے کھلے انداز میں الفاظ میں بیان کرتے تھے کہ اگر کوئی ان الفاظ کو گننا بھی چاہے تو گن لیتا تھا، گننا چاہے تو بھی گن لیتا تھا۔ اس طرح سے کیوں فرماتے تھے؟ تاکہ سننے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضور کی ساری زندگی کا صرف ایک کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو،
جس کے اندر یہ کیفیت ہے، سمجھیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے مطابق اپنے دل کے خیالات کو رکھا ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہم اچھے رہیں، یہ ہے نا، فائدہ سب ہم کو ہو، سامنے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو اس سے تعلق نہیں۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ سارے گھر روشن رہے، میرا گھر تاریکی میں رہے تو رہے، سب کو فائدہ ہو، کسی انسان کو میرے ذریعے سے تکلیف نہ ہو۔ یہ حضور کا معمول تھا ساری زندگی۔ اسی لیے جب بات کرتے تو بھی اتنے انداز میں بات کرتے تھے کہ کہیں میرے بات کرنے سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حلو المنطق، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرنا، بات کرتے تو جملے اس طرح سے نکلتے تھے جیسے کہ موتیوں کو بکھیر دیا گیا ہے۔ اب الناس، لوگوں، ساری محفل میں اگر ہزاروں کا اجتماع ہے، اس میں ایک حضور ہے تو اتنی آسانی سے معلوم ہو جاتے تھے جیسے تارے بھرے آسمان میں چاند نظر آتا ہے۔ آسمان کالا ہے، ہر طرف سے ستارے ہیں، اور وہ تو چاند بڑا ہے، ستاروں کی جیسا نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم خود انسان بشریت کے لباس میں ہزار لوگوں میں بھی حضور ہوتے تو ہم حضور کو آسانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ اور دور سے بھی ایسا معلوم ہوتے جیسے نزدیک ہے۔ کسی کو ہم دور سے دیکھنا چاہے تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے دیکھنے میں، آنکھ اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے، مگر سرکار دو عالم سے دور بھی ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سامنے ہی ٹھہرے ہوئے۔ یہ انہوں نے بیان کیا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ کوئی مسلمان نہیں، وہ بعد میں اسلام لائی ہے، بعد میں اسلام لائی۔ پھر وہ مدینہ منورہ پہنچے، یہ ام معبد اور ابو معبد، ان کا بیٹا تھا معبد نام کے، یہ مدینہ کو پہنچے اور صحابہ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک شخص آئے تھے، ان کا نام ہم نے مبارک رکھا، ان کا چہرہ ایسا تھا، ان کی آنکھ ایسی تھی، ان کی آواز ایسی تھی، خد ایسا تھا۔ جب بیان کیا تو صحابہ مسکرا کر کہنے لگے ہم نے سمجھ لیا کہ تم کس کو مراد لے رہے ہو، تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ارے یہ وہی صورت ہے جس پر ہم دن رات مر مٹتے ہیں، اسی کے بارے میں تو تم کہہ رہی ہو۔ تو میں ایک مثال پیش کیا، پھر وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضور کے قریب جب پہنچے ایمان لانے کے لیے آئے تھے اور یاد دہانی کرنے لگے، آپ ہمارے پاس فلاں دن آئے تھے اور دودھ لیے تھے، یہ سب سنانے لگی۔ تو حضور نے کہا کہ بتاؤ وہ بکری ابھی دودھ دے رہی ہے یا ختم ہو گیا؟ کہا کہ سرکار آپ ہاتھ رکھ کر گئے، وہ اب دودھ دینا کیسے بند کر سکتی ہے؟ اس وقت سے ہمیں کسی کے بکریاں چرانے کی حاجت ہی نہیں رہی، ہمارا سارا قبیلہ آباد ہے۔ ایک بار آپ کیا ہمارے قبیلے میں آئے کہ ہمارا سارا قبیلہ آباد ہے، آپ پی کر نہیں گئے، آپ بلکہ پلانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے محبوب پر کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اس واقعے سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضور ان کے گھر دودھ لینے کے لیے گئے، حضور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے معنی بھی نکالنے والے لوگ رہتے، بھئی سفر میں ہیں حضور، دیکھو ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ کسی کے گھر کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو مانگنا نہیں ہوتا، وہ دینے کے لیے جاتے ہیں، وہ دینے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی عاجزی کا انداز یہ ہے کہ دینے کے لیے بھی جاتے ہیں تو عجز و انکساری کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں گویا کہ لینے کے لیے آئے ہیں، گویا کہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کسی سے کیا لے سکتے ہیں؟ ساری کائنات کو وہ دینے والے ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے محبوب میرا رسول جو دے وہ لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والے صرف وہ ہیں، لینے والے تم سارے ہو، لینے والے تم سارے ہو، اس کے سوا کوئی دے نہیں سکتا کسی کو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ان کے گھر آئے تھے، بعد میں تاریخ لکھتی ہے کہ وہ بڑے زمانے سے قسم پرسی میں غریبی میں تھے۔ حضور کے آنے کے بعد ان کے گھر کی غریبی ساری ختم ہو گئی۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات میں کوئی محبت کے لائق ہو تو پہلی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حسن و جمال میں بے مثال ہو، اور حسن وہی ہے جو کبھی گھٹنے والا نہ ہو۔ جس کا حسن بے مثل و مثال ہو وہ کائنات میں حضور کے سوا کون ہے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا تھا،
آپ کا حسن ایک بے شمار ہے، لیکن آپ کے حسن کی وجہ سے فتنے ہوئے، عورتیں فتنے میں آ گئی۔ حسن وہ نہیں ہے جو لوگوں کو فتنے میں ڈالے۔ جتنے خوبصورت لوگ ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کا حسن کو دیکھ کر لوگ فتنے میں پڑیں گے، دنیا کے طالب ہوں گے نا۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کمال یہ تھا کہ جو کوئی چہرے کو دیکھتا تو کلمہ پڑھ لیتا تھا، اپنی زندگی کو بدل دیتا تھا، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرتا تھا، کفر و شرک کی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے مصفہ اور مجلہ ہو جاتا تھا۔ حضور کے حسن کا کمال یہ تھا۔ عرب میں مکہ مکرمہ میں ایک حسین نوجوان تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے حسن کا عالم یہ تھا، اتنے حسین اور خوبصورت تھے اور مالدار بھی تھے، روزانہ ایک نیا لباس پہنتے تھے۔ ابھی اسلام نہیں لائے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ روزانہ ایک مرتبہ ایک لباس زندگی میں پہن لیتے تو دوبارہ کبھی وہ لباس نہیں پہنتے تھے، اور عطر بھی ایسا لگاتے تھے کہ ان کے آنے سے پہلے خوشبو آتی تھی۔ لوگ اس خوشبو کو دیکھ کر، عرب کی عورتیں اپنے گھروں کے دراڑوں میں سے، دروازوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے، دراڑ ہے، اس میں سے تکتے تھے، بھئی خوشبو آ رہی ہے، مصعب بن عمیر آ رہے ہیں۔ ایک لوتے لاڈلے بیٹے تھے اپنی ماں کے، روزانہ کام کچھ بھی نہیں تھا، نیا لباس پہننا اور عمدہ عطر اپنے لباس پر مل لیتے تھے اور نمائش کے لیے گلی میں نکلتے تھے۔ عورتیں ساری جھانک جھانک کر دیکھتی تھی، یہ اپنے وقار کے ساتھ چلتے تھے، یہ کسی کے حسن کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، سارا مکہ ان کو دیکھتا تھا۔ اب ایک دن آیا ان کی زندگی میں انقلاب کا، جیسا اللہ ہر انسان کے مقدر میں رکھتا ہے۔ ایک دن وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ سامنے ایک گلی سے ایک شخص کوئی جا رہے تھے، ادھر سے ادھر گزر گئے، ایک جھلک دیکھا حسن کا۔ جس طرح ساری عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، دروازوں کے کراڑوں سے دیکھ رہے تھے، اب وہ بھاگ کر آگے بڑھے، بھاگنے لگے کہ یہ کون حسین ادھر سے گزرا ہے جس کی وجہ سے میں اپنے حسن کو بھول گیا۔ اس کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا، پیچھے سے دیکھا کہ پیچھے سے بھی بے حد حسین ہے۔ قریب گئے اور چھپا پکڑ کر کہنے لگے، اے وہ اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ لوگ تو سارے مجھے، میرے حسن کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، اور مصعب خود تیرے حسن کی ایک جھلک دیکھ کر اپنے خوبصورتی کو بھول گیا، تو کون ہے؟ تو چہرہ انور پلٹا کر کہتے ہیں، میں محمد ہوں، میرا نام میری ماں نے محمد رکھا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا ہوا، اور حضور کی باتوں کو سنتے سنتے آپ اپنے سارے لباس کو چھوڑ دیے، اب پھر دیوانے ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اب واقعہ تفصیل ہے آپ کا، لیکن جتنے حسین تھے وہ خود حسن مصطفیٰ پر قربان تھے۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ وہ جو معبد حضور کا حلیہ بتا رہی ہے، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال کی تھی، 50 پر 3 سال۔ 50 پر 3 سال کی عمر میں جس کے حسن کا عالم یہ ہے، ایک خاتون عورت صحرا کی رہنے والی اس انداز سے بیان کی ہے کہ لوگ اس کا معنی اور مفہوم بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں، تو پھر جوانی کیا، حسن کیا ہوگا؟ تو بات یہ عرض کرنا ہے، ہم جس کے حسن میں دیوانے ہیں یہ سب جھوٹے حسن ہیں۔ حسن و جمال صرف سرکار دو عالم کا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک بہت بڑی دولت یہ عطا کی ہے کہ ہر امتی کے قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر سرکار تشریف لاتے ہیں، حضور کو بتا کر یہ کہا جاتا ہے کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دل کے سکون کے لیے یہ انتظام کیا کہ تم قبر میں وحشت قبر سے، قبر کے خوف سے گھبراتے رہو گے، میں وہاں آ کر اپنی ایک جھلک دکھا کر تمہارے دل کے سکون کا سامان کروں گا۔ ایک جھلک جب دیکھتا ہے وہ گناہگار سیاکار بندہ تو اس کو ایک ہمت سی آ جاتی ہے، یہ اور بات ہے وہ جواب نہیں دے گا تو عذاب ہوگا، وہ سب ہے، لیکن سرکار دو عالم کا وہاں تشریف لانا کیا معنی رکھتا ہے؟
اس حسن کو بیان کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے بعد ان کے دل ٹھنڈک میں آ جائے، ان کو سکون میسر ہو جائے۔ اگر ان سے محبت کیے ہوتے تو پھر اس وقت دیکھنے کا مزہ اور ہوتا۔ کوئی دنیا میں خوبصورت نہیں ہے دوست، صرف سرکار دو عالم۔ حضور کے حسن کی بات تو دور کی بات ہے، آج بھی گنبد خضرا کو وہ رونق اللہ نے عطا کی ہے۔ جتنی دیر آپ بیٹھ کر دیکھتے رہے کبھی آپ کو بور نہیں ہوگا۔ میں کب تک بیٹھیں گے یہاں؟ دنیا میں اس وقت دو ہی ایسے منظر ہے جن کو دیکھنے سے آنکھیں کبھی تھکتی نہیں، ایک خانہ کعبہ ہے اور ایک گنبد خضرا ہے۔ ہمارا معمول تھا جب حج کو گئے، حج کو جاتے تو عصر کے لیے حاضر ہوتے، پورے نمازیں پڑھتے، عصر سے لے کر عشاء تک صرف درود پڑھتے ہوئے گنبد خضرا کو ہی تکتے بیٹھتے تھے خدوم پاک میں۔ ہمارے شیخ کا، ہمارے پیروں کا یہ طریقہ تھا، بڑے اولیاء اللہ کے یہ طریقہ تھا، گنبد خضرا کو دیکھتے بیٹھتے تھے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اصل محبت والے تو وہ لوگ ہیں جو آخر میں آنے والے ہیں، جو مجھے نہیں دیکھے، سرکار کو نہیں دیکھے، مگر سرکار جس گنبد کے سائے میں آرام فرما ہے اس گنبد کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں نہیں تھکتی۔ ان کے حسن، پھر گنبد کے نیچے جو آرام فرما ہے ان کا عالم کیا ہوگا، یہ انداز بتا رہے ہیں۔ اس کا خود ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آج تک کوئی بولا پھر مدینے میں اتنے دن تھا، بہت بور ہو گیا، زیادہ دن رہ گیا۔ آپ دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت مقام پر جائیے، آپ کیسے سے کیسا اچھا مقام ہو، زیادہ دیر نہیں رہ سکتے ہم اپنے کمرے میں اگر بن رہے، ہمارا جو گھر ہے بے چین ہو جاتے ہم۔ کوارنٹائن کتنا بڑا عذاب تھا ہمارے واسطے، کورونا کتنا بڑا عذاب تھا۔ وہ صرف بہت بڑا اس کا عذاب کورونا کا یہ تھا کہ ہم گھر میں بند تھے، باہر پھرنا، ہر قسم کی چیزوں کو دیکھنے کی عادت تھی ہم کو۔ ہر چیز سے انسان کا دل اکتا جاتا ہے، چاہے جیسا بھی حسین ہو اس کو بہت زیادہ دیر تک ہم دیکھ کر خوش نہیں رہ سکتے۔ ایک ذات ہے کائنات میں جس کو جتنا دیکھیں گے دیکھنے کی طرف، دیکھنے کی آرزو، دیکھنے کی تمنا بڑھتی ہی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی کم نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ اے ابوبکر تمہاری سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے دنیا میں، کون سا کام تمہیں زیادہ پسند آتا ہے؟ حضور نے، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا النظر الی وجہک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو دیکھتے رہنا سب سے بڑا میرے لیے کام ہے، سب سے بہترین مشغلہ یہ کہ آپ کو دیکھتا بیٹھوں۔ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا یہ اتنے کیفیتیں ہیں، تو وہ چہرہ بھی ہم کو پسند نہیں آیا نا۔ اگر وہ حسن ہمارے یقیناً ہمارے دلوں میں ہوتا تو اسی چہرے جیسا اپنا چہرہ بناتے، ویسا ہی لباس اپنا لباس بناتے، کیونکہ اس سے حسین کوئی اور نہیں ہے۔ تو بات پہلی قسم یہ ہے کہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی یا تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ حسن و جمال میں بے مثال ہوتا ہے، حسن و جمال میں بے مثال ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال جمیل نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر پھرتے تھے، یعنی اتنا زیادہ روشن ہوتا تھا کہ دیکھ کر تاب نہیں لا سکتے تھے، زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جیسا سورج بھی بہت زیادہ روشن ہے مگر اس کو زیادہ دیر ہم دیکھتے بیٹھ نہیں سکتے، طبیعت تو اکتا جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، آپ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ آپ چہرے پر نقاب ڈالتے تھے، پردہ رکھ کر پھرتے تھے کہ لوگ دیکھ نہیں سکتے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یہ تھا کہ چہرے پر نقاب بھی نہیں ہوتا تھا، اور صحابہ اکرام اس چہرے کے سامنے اپنے گردنوں کو کٹاتے تھے، اپنے آپ کو قربان بھی کرتے رہتے تھے۔ شاہ عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی گزرے ہیں، آپ سورہ یوسف کی تفسیر لکھا، آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر لکھتے ہوئے ایک مقام پر جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، وہ واقعہ جب اس کی تفسیر لکھنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ اس واقعے سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کا حسن ان سے کم ہے۔ یہ سوچ کر آپ لکھنا روک دیے۔ رات میں جب سو گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، خواب میں تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے عبد الرحیم
کیوں تم نے اس تفسیر کو لکھتے لکھتے چھوڑ دیا؟ تفسیر کہاں لکھ رہے ہیں؟ وہ دہلی میں ہیں اور خبر سرکار دو عالم کو مدینے میں رہ کر ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا سرکار گستاخی معاف، میرا خیال ہوا کہ آپ کا حسن تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہونا چاہیے، مگر یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی۔ اس سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شاید آپ کا حقیقی حسن ظاہر نہیں ہے، آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا اے عبد الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن کی رعنائیوں کو 70,000 پردوں کے پیچھے چھپا کر رکھا۔ جو تم مجھے دیکھ رہے ہو یہ 70,000 پردوں کے بعد والا حسن ہے۔ اگر 70,000 پردے وہ تو دور کی بات ہے، ایک پردہ بھی اس پر سے اٹھا دیا جائے تو مخلوق میں کسی کے اندر تاب نہیں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے دیکھ سکے۔ اللہ نے میرے حسن کی رعنائی کو چھپا کر رکھا۔ 70,000 پردوں کے بعد جو حسن ہے اس کا کمال یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے۔ تو دوستو، ہم جن محبتوں کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں، اس محبت کی وجہ سے جن پریشانیوں میں مبتلا ہے، یہ صرف دھوکہ ہے۔ اگر وہ حسن حقیقی سمجھ میں آتا تو ہم اپنے آپ کو بھی ویسا ہی سنوار کر رکھتے۔ قیامت کے دن جب امت محمدیہ جائیں گے، ہر فرشتہ پہچانتا ہے، ہر نبی پہچانتے ہیں کہ یہ امت محمدی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مطابق ڈیزائن کیا۔ ہماری صورت سرکار دو عالم کی صورتوں سے ملتی جلتی رہے گی اس وقت۔ یہ حسن مصطفیٰ کا کمال تھا۔ ہر ایک دیکھ کر کہے گا کہ یہ نبی آخر الزماں کے امت ہے، یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا عاشق ہے۔ بنائے تو صحیح ہے اسی شکل و صورت، ہم کس کی شکل و صورت پر مرمٹ رہے ہیں؟ خیر، یہ پہلی علامت تھی محبت کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو اس کے اندر یہ حسن ہو، حسن و جمال ہو، یا پھر اس کے اندر فضل و کمال ہو، یعنی ہر اعتبار سے اس کے اندر خوبیاں ہو، ہر اعتبار سے۔ وہ جس کام میں لگتے ہیں وہ کام جب کرنے لگتے ہیں تو وہ کام ان سے اچھا کوئی کرنے والا نہ ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ہر شخص ہر فن میں کامل نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، اولاد کے ساتھ صحیح باپ نہیں بن سکتے، باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، یا باپ کا حق ادا کر دیے تو شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی اپنے دفتر میں، کاروبار میں، آفس میں تو، جاب میں تو اچھا ہے، گھر آنے کے بعد بد اخلاق ہے۔ ہمارے جتنے زندگی کے روزمرہ کے جتنے ہمارے پہلو ہیں، جتنے زاویے ہمارے ہیں، ایک جگہ تو ہم حق ادا کرتے ہیں، ایک جگہ ادا نہیں کرتے۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، بیوی کے ساتھ اچھا، کوئی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، اس طرح سے کوئی ٹیچر ہے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ برابر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سارے انسان، جتنے بھی انسان ہیں، مکمل طور پر ہر اعتبار سے صحیح ہے ایسا کوئی نہیں ہے۔ اب کسی سے ہم محبت کرتے ہیں تو کسی ایک اینگل سے محبت کرتے ہیں، ہر اینگل کسی کے اندر 100% نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں فضل و کمال۔ علم کا اگر دیکھیں گے تو حضور سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا علم نہیں ہے۔ اگر سخاوت دیکھیں گے تو حضور سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے کائنات میں۔ اگر بیان کرنے میں دیکھیں گے تو حضور سے بہترین بیان کرنے والا نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھنے جاتے ہیں تو حضور سے بڑھ کر قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جو فن بھی دیکھ لیں، جس انداز کو بھی دیکھ لیں، تو حضور ہر کمال کو اپنے اندر کمال سے بڑھ کر کمال رکھنے والے تھے۔ کسی سے ہم محبت، جیسے کسی کوئی اچھا ڈانسر اس کے فین ہے، وہ ڈانس کرنے میں تو اچھا ہے، اس کے سوا اس کو دوسرا کوئی کام آتا ہی نہیں۔ کوئی گانے میں اچھا ہے، آواز اچھی ہے، اس کے سوا دوسرا کام نہیں ہے اس کا۔ کوئی بھی شخص ہر شے میں، ہر فن میں پروفیشنل نہیں ہوتا۔ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ ہارٹ کے اعتبار سے بڑا ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہارٹ کا ہے وہ، یا برین کا ہے، لیکن ایک ہی ساتھ ہر ایک کا وہ اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واحد ذات ہے جو ہر کمال میں اسپیشلسٹ ہے، ہر اعتبار سے اسپیشلسٹ ہے۔ جتنے اخلاق انبیاء علیہ السلام میں الگ الگ ہو کر تھے،
وہ ساری خوبیاں حضور کے اندر تنہا ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر الگ الگ جو خوبیاں ہیں وہ سرکار میں پورے جمع کر دیے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت باسعادت ہوئی، حضرت شفا بنت عمر، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ میں وہ خوش قسمت عورت تھی جس کے ہاتھ میں سرکار دو عالم تشریف لائے. حضور کی ولادت میرے ہاتھ پہ ہوئی، حضور میرے ہاتھوں میں برآمد ہوئے، اور میں دیکھتی کیا ہوں کہ لنگوٹ باندھے ہوئے آئے ہیں. کوئی بچہ ایسا آیا، کیا بتانا چاہتے ہیں سرکار؟ لنگوٹ باندھ کر آنے میں بھی حضور کا ایک درس ہے، ایک سبق ہے. اے میری امت، میں اپنے سطر کو چھپا کر یہ تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ شرم و حیا کا لحاظ رکھو. شرم و حیا بہت بڑی چیز ہے، اس لیے میں آتے آتے سب سے پہلا سبق حضور نے دیا کہ شرم و حیا کا اہتمام کرو. ہمارے معاشرے سے وہ چیز ختم ہو گئی. سب سے پہلے جس چیز کی حضور نے امت کو تلقین کی، اس سے امت محروم ہے. تو آپ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ لنگوٹ بردار ہے، شاید اس لنگوٹ میں کوئی خرابی ہوں گی. یہ سمجھ کر ایک ہاتھ میں حضور کو پکڑ لیے اور ایک ہاتھ سے لنگوٹ کھولنے لگی، جو اچانک سرکار دو عالم کروٹ لے لیے. کروٹ پلٹ گئے. بچہ پیدا ہوتے ہی کروٹ نہیں لے سکتا نا، عام بچے نہیں لے سکتے، یہ بچہ سب کچھ کر سکتا تھا. ابھی وہ سمجھ رہی کہ ابھی گر گئے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سجدہ ریز ہو گئے اور مکمل سجدے کی حالت میں آ گئے. اب آپ سننے ہی جا رہی تھی، حضور کی تسبیح کو سنا تو اچانک پورے کمرے میں ایک دھند سا چھا گیا. جیسے شبنم کے وقت سارے راستوں کے درمیان شبنمی دھند آ جاتا ہے، آگے کا راستہ نظر نہیں آتا، اس طرح سے سارا کمرہ حجرہ سرکار دو عالم کا دھند سے چھا گیا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اچانک ایک غیب سے آواز آتی ہے، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس نو مولود کو مشرق اور مغرب کا سیر کرا کے لاؤ. وآتوہ خلق آدم، ان کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو. ومعرفت شیث، اور شیث کو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی وہ عطا کرو. وشجاعت نوح، نوح علیہ السلام کی بہادری عطا کرو. وخلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی عطا کرو. وصبر ایوب، ایوب کا صبر عطا کرو. وحسن یوسف، یوسف کا حسن عطا کرو. یہاں تک کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ اخلاق اور خوبیاں عطا کیے ہیں، ہر نبی کے اندر وہی ایک معجزہ تھا، ہر نبی کے اندر وہی ایک کمال تھا، ہر نبی کے اندر وہی ایک خوبی تھی. سارے خوبیوں کو، سارے کمالات کو اس ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دو. ساری خوبیاں حضور کے اندر ہیں. وہ ساری خوبیاں اخلاق عظیم، خلق عظیم بن کر ہمارے درمیان ہیں. سرکار کی سیرت گویا حضور کی ایک سیرت نہیں ہے، کل انبیاء کی سیرت ملائیں گے تو حضور کی سیرت ہے. اسی لیے کسی نبی کو کوئی نماز ملی، کسی کو کوئی نماز ملی. امت محمدیہ کی نماز سارے انبیاء کی نماز جمع ہو جائے تو امت محمدیہ کی نماز ہے. یہودیوں کی نماز رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ رکوع اور سجدے کے منزل تک پہنچنے کا علم نہیں لیے تھے. اس امت کو رکوع اور سجدے کی کیفیت میں کیا خیال ہونا چاہیے، کس انداز کا فنا ہونا چاہیے، سرکار نے بتایا. یہ اس امت کی خوبی ہے. ہم سرکار کی امت میں آ گئے، کیا آ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احسان کیا، سارے نبیوں کا نچوڑ ہمارے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی سے محبت اگر کرنا ہے تو انسان یا تو اس کے فن کو دیکھتا ہے، کسی ایک فن کی وجہ سے ہم اس کے عاشق ہوتے ہیں، اس کے فیان ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم سے بڑھ کر تمام خوبیوں کمالات والا دنیا میں کوئی اور نہیں، دوسرا نہیں ہے. یہ دوسری چیز ہے محبت کے لائق ہونے کے لیے، یا تو اس کے اندر حسن و جمال ہو اور وہ بے مثال ہو، یا پھر اس کے اندر فضل و کمال ہو. فضل و کمال کا مطلب ہر خوبی. تیسری چیز، یا تو انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے
کہ اس کے اندر جود و نوال ہو، عطا کرنے کی خوبی۔ کوئی ہمیں مدد میں مصیبت کے وقت کچھ پیسے دے دیا یا ہماری مدد کرا، ہمیشہ ساری زندگی اس کے احسان کو اپنے سر پر رکھتے ہم، اس سے محبت کرتے ہم، کچھ دے رہا ہے بول کے محبت کرتے ہم۔ انسان سے کسی کو کچھ فائدہ ہوا تو اس فائدے کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے۔ ایک وجہ یا تو آخری وجہ ہے، سرکار دو عالم نے جو دیا ہے اس سے بڑھ کر ہم کو کون دیا ہے؟ یہاں ہم آج زندہ ہے بیٹھے ہوئے، تو بتائیے ایمان سے بتائیے کہ یہ کس کا صدقہ ہے؟ ہمارے گناہوں کے اعتبار سے تو عذاب آنا تھا اللہ کا، ہماری بے پردگیوں کی وجہ سے تو عذاب آنا تھا اللہ کا، ہمارے اندر جو خیانتیں ہیں، دھوکہ دہی ہے، جو ہمارے پاس دجل و فریب ہے، اس کی وجہ سے تو اللہ کا عذاب آنا تھا۔ یہ عذاب کون روک کے رکھا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ کے رہتے ہوئے میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا۔ آپ آ گئے ہیں، اب آپ کی وجہ سے آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو میں عذاب نہیں دے سکتا۔ اس کے باوجود بھی گناہگار ہو کر بھی آج ہم رحمتوں میں پل رہے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ یاد نہیں آتا ہم کو۔ صبح سے شام تو دور کی بات، مہینے گزر جاتے، سال گزر جاتے، جمعہ کے لیے بھی وہ آخری وقت میں آ کر نماز کے لیے پڑھ کے چلے جاتے۔ ہفتہ بھر اللہ کی نعمتیں اٹھاتے ہیں، ہفتہ بھر ساری زندگی سرکار دو عالم کی رحمتوں کا فیض اٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی کبھی خیال کو بھی خیال نہیں آیا کہ میں کس کے صدقے میں پل رہا ہوں، میں کس کے صدقے میں پل رہا ہوں۔ انسان تو وہ ہے، ایک جھاڑ سے کوئی پھل مل جائے تو اس کا بھی اس کو لحاظ رہتا کہ اس جھاڑ سے پھل ملتا ہے، اس کو پانی ڈالتا ہے وہ۔ ہم جس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں پل رہے ہیں، ان کے دین کو اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا ہم نے۔ کتنے احسان ہیں۔ انسان آخری درجہ محبت کے لائق ہونے کا یہ ہے کہ وہ جس کا احسان رکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسان ہی نہیں، جانوروں کی بھی خصلت ہے۔ کسی دروازے سے زندگی میں ایک مرتبہ کسی کتے کو روٹی مل جائے، وہ کبھی بھی اس دروازے کو نہیں بھولتا، نہ اس دروازے والے کو بھولتا ہے، نہ اس دروازے کو بھولتا ہے۔ اس کے بچوں کا بھی اس کو لحاظ رہتا کہ یہ اس کا بچہ ہے جس کے دروازے سے مجھ کو روٹی ملی ہے۔ ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا دیا؟ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، ہماری مغفرت کے لیے سارے انتظام کر کے دے دیا حضور نے۔ ابھی سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں، سجدے میں سر ہے اور کہہ رہے کہ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے۔ کون ہے دوست ہمارے لیے دعا کرنے والا؟ کون ہے؟ کوئی ذرا بڑا آدمی ملا تو ہم دعا کرو بھائی دعا کرو پوچھتے نا، سب سے مانگتے رہتے ہم دعا۔ جس سے ہم نے مانگا بھی نہیں وہ ہر دن دعائیں کر کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ مستند امام محمد بن حنبل میں حدیث شریف ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش و خرم تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہاں عائشہ بڑا خوش ہوں، جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو آج۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رہتی ہے 2-3 دن کے فاقے پہلے سے گزر رہے ہیں، یہ نہیں پوچھی کہ سرکار ہمیشہ کے لیے گھر کی غربت ختم ہو جائے، گھر میں فرنیچر نہیں وہ بھرا دے، وہ دے دے، وہ لباس دے دے، یہ لباس دے دے، یہ نہیں پوچھی وہ ماں۔ ان کو معلوم تھا کہ زندگی کی اصل کامیابی بخشش میں ہے۔ کچھ نہیں پوچھا، پیٹ خالی ہے پیٹ کے لیے نہیں پوچھا۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ حضور نے سے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دے۔ جو پہلے سے بخشے بخشائے گئے ہیں، قرآن اتر رہا ہے جن کی شان میں، دوسری بیویوں کے حجرے میں ہوتے تو قرآن نہیں اترتا تھا عموماً، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے لیے اس سے بڑھ کر فخر کیا ہونا کہ سرکار میرے حجرے میں ہوتے، سر انور میرے گود میں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اتارتا۔ اور آج تک جو گنبد خضرا حضور جہاں آرام فرما ہے وہ حجرہ عائشہ ہے۔ ایسی خاتون جن کی برات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے قرآن کو اتارا، 2 رکوع اترے، 1-2 آیت نہیں،
دو رکو، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، دو رکو مکمل اللہ تعالیٰ اتار دیا اور کہہ دیا کہ تم پاکیزہ ہو. الطیبات للطیبین، اے میرے محبوب آپ کی زوجیت میں، آپ کی نکاح میں جو عورتیں ہیں ان کے ناپاک ہونے کا تصور بھی محال ہے، غلط ہے وہ تصور بھی. ہم پاک عورتوں کو آپ کے لیے آپ کے عہد میں انتخاب کیا، اور وہی مائی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دے. ہمیں کبھی فکر ہوئی ہے کہ ہم بخشے جائیں گے یا نہیں؟ جو پہلے سے بخشے گئے ہیں ان کو فکر ہے، ہاں جو بخشے گئے ہوتے ہیں انہی کو اس کی اہمیت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کو بخش دے. یہ حضور کے زبان سے کلمات لکھنا تھا. آپ فرماتی ہے کہ وہ حجرے میں بالکل زمین پر لوٹنے لگی، خوشی کے مارے بے خود ہو گئی کہ سرکار کی زبان سے الفاظ نکل گئے، اب میری بخشش کے لیے کوئی روک نہیں سکتا، اب تو بخشش ہونا ہی ہونا ہے. خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوٹنے لگی. حضور نے مسکرا کر کہا جب وہ لوٹ کر اٹھ کر آئی، اے عائشہ تم تو بہت زیادہ خوش تھی، اس سے زیادہ کبھی تم کو میں اتنا خوش نہیں دیکھا تھا. تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اس پر خوش نہ ہوگی تو پھر کس پر خوش ہوں میں؟ آپ نے میری مغفرت کی دعا کر دی. تو حضور نے فرمایا اے عائشہ جو دعا میں نے تیرے لیے ایک مرتبہ کیا ہے، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں میری امت کے لیے ہر دن 70 مرتبہ دعا کرتا ہوں اسی طرح. اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. 70 مرتبہ میں استغفار اپنی امت کے لیے کرتا ہوں. ہم کو کتنا خوش ہونا تھا. ہمارے محسن کون ہیں جنہوں نے سجدے میں سر رکھ کے آنسو کے دریا بہا دیے؟ کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ اپنے آل اولاد کے لیے دعا کرتے تھے. گھروں میں فاقہ ہے امام حسن و حسین کا، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میری آل کیا ہو رہی ہے، میرا گھرانہ کیا ہو رہا ہے. ان کی غربتوں کو نہیں دیکھا. سارے احسان ہم گناہگاروں پر ہے. ایسے احسان والے نبی کی امت ہو کر بھی ہم کو اس کا لحاظ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا جب کسی سفر سے آتے تھے تو پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے. ایک مرتبہ سفر سے تشریف لائے اور حضرت سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. دستک دیا، دروازہ کھلا، پہلی نظر پڑی سیدہ پر تو فوراً چہرہ پھیر لیے اور واپس ہو گئے. چہرہ پھیر لیے واپس ہو گئے. تو کیا گزری ہوں گی ان کے دلوں پر. جو اہل محبت رہتے ان کو معلوم ہوتا ہے، جن کو محبت نہیں چہرہ پھیر لو کچھ بھی پھیر لو، ہمیں کیا ہونے والا ہے. کس چیز سے حضور راضی ہوتے، کس سے ناراض ہوتے، کبھی زندگی میں ہم نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا اس کا؟ نہیں دیکھا. کیا صورت دکھائیں گے پھر ایسے محسن کو قیامت کے دن؟ ان کا تو بالکل زندگی تنگ ہو گئی. حضرت سیدنا علی شیر خدا جب گھر آئے تو زار و قطار رو رہی تھی. آپ کہنے لگی کیا ہوا، غضب معلوم نہیں. سرکار دو عالم ہر وقت کی طرح معمول کے مطابق میرے حجرے پہ آئے، میں دروازہ کھولی، سرکار نے ایک نظر ڈال کر چہرہ پھیر کر چل گئے. اے میرے سرتاج جاؤ ذرا معلوم تو کرو کہ مجھ سے وہ کون سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے محبوب خدا کا چہرہ مجھ سے پھر گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے گئے اور سرکار دو عالم کے پاس باادب بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اتنی خفگی غلام برداشت نہیں کر سکتے. آپ کی بیٹی آپ پر مر مٹنے والی ہے. کیا بات ہے کہ جس بیٹی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آپ دن میں ہر دفعہ آپ حجرے میں آتے ہیں، گھر کو تشریف لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہی چہرے کو پھیر لیے. کیا ایسی کون سی غلطی اس نے کی ہے؟ سیدہ کہ اس عمل پر آپ کس عمل پر آپ ناراض ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے علی میں نے سب سے پہلی مرتبہ آج دیکھا ہوں کہ فاطمہ کے کانوں میں سونے کے بالیاں تھے. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ عورتوں کے لیے تو حلال ہے، جائز ہے، سونا ہے،
کہا کہ بات حلال کی نہیں ہے، اے علی میری امت کی بیٹیاں میری بیٹی کو آئیڈیل بنائے گی، اگر اس کے کان میں سونے کی بالیاں ہے، میری کسی غریب امتی کے بیٹی کو جب اس کی اطلاع ہوگی کہ میرے نبی کی بیٹی نے تو کان میں بالیاں پہنی ہیں، میں اس کے زندگی کو آئیڈیل بناتے ہوئے پہننا چاہوں تو پہن نہیں سکوں گی۔ حضور کی امت کی ایک بیٹی اس کو دیکھ کر اپنے دل میں تکلیف محسوس کرے گی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، فاطمہ کے کان خالی رہے مجھے یہ برداشت ہے، میری امت اس کو دیکھ کر اپنے اندر افسوس اور نا امیدی پیدا کرے تو مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ کہاں تک سوچے دوست، ہم کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے ساری آل اور اولاد کو قربان کرنا گوارا کر لیا، ساری آل اولاد کو؟ اور حضور ہمیشہ تاکید کرتے تھے، اے فاطمہ جب بھی تم دعا کرو تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہے اپنے لیے مانگو، مگر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے میری امت کے لیے ایک مرتبہ ضرور دعا کرو، میری امت کے لیے ضرور ایک مرتبہ دعا کرو، کیونکہ اگر وہ بخشی نہ جائے اور ہم بخشے جائے اور جنت پہ چلے جائے، یہ ہمارا بخشے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں چلا جاؤں اور میری امت پیچھے رہ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے کبھی۔ قیامت کا دن ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اے دنیا میں تو بے حد و انتہا احسان ہے، آخرت میں بھی احسان ہے حضور کے، آخرت میں بھی احسان ہے۔ ارے وقت آخر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے ملک الموت آتے ہیں اور سرکار دو عالم کے روح پاک کو لینا چاہتے ہیں۔ کیفیت یہ بتاتے ہیں، بالکل معتبر روایت کے ساتھ ہے، جب روح انور نکالا جاتا ہے تو سرکار دو عالم ساری زندگی بشری حالات کے تقاضوں کو پیش کرتے ہوئے ہی ہمیں درس دیا ہے۔ جب روح انور نکل رہی تھی تو حضور نے کہا، اے ملک الموت رک جاؤ، یہ جو تکلیف ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے، سرکار بڑی میں نے نزاکت کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ روح مبارک کو لے رہا ہوں، یہ تو فطری چیز ہے، ہر ایک کو محسوس ہوگی، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ لے رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، یہ جو تکلیف روح نکلنے کی ہے کیا میری امت کو بھی ہوگی؟ کئی اولاد ہے، ماں باپ مرنے کو ہے، جائیداد سمیٹنے پہ ہے، کون سی دکان میں رکھ لوں، کون سا گھر میں رکھ لوں، کون سا پیسہ کہاں ہے، یہ معلوم کرنے کے چکر میں ہے آج بھی۔ اور ایسی اولاد کے لیے ہم نے سرکار دو عالم کے دین کو پامال کر دیا، حضور کے دین کو چھوڑ دیا، اور سرکار دو وقت کے آخر ہے، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ کربلا کے واقعے کو ہونے نہ دے، یہ نہیں پوچھا کہ میرے گھر میں تیل نہیں ہے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور مجبور تھے، حضور کا فخر اختیاری تھا، اپنی امت کو مالداری سے بچانے کے لیے ساری زندگی حضور نے فقر و فاقہ میں گزار دیا۔ اب وقت آخر ہے، روح نکلنے کی تکلیف ہے، تو کہہ رہے ہیں کیا میری امت کو بھی تکلیف ہوگی؟ کہا کہ بالکل ہر انسان کو ہوگی۔ حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اس وقت تک اپنی روح کو نکالنے کی اجازت نہیں دے سکتا جب تک کہ جو تکلیف میری امت کو ہونے والی ہے، اے ملک الموت وہ ساری تکلیف میرے روح کے نکالنے میں تم نکال دو، میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ ساری تکلیف کو میرے اوپر ڈال دو، میں برداشت کر لوں گا، میری امت برداشت نہیں کرے گی۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو راحت دے گا، ہر ایک کو سکرات الموت سے دوچار ہونا ہے، مگر آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تکلیف نہیں دے گا جو تکلیف دیگر امتوں کو ہوتی تھی۔ کہاں تک ہم پر احسان ہے؟ اس وقت ضرور جس وقت روح نکلے گی نا، یہ تصور رکھے کہ ہم کو آج جو تکلیف سے محفوظ ہے وہ صدقہ ہے سرکار دو عالم کا۔ انشاءاللہ اس وقت تو ضرور سمجھ میں آئے، لیکن اس وقت سمجھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اب زندگی باقی نہیں رہی، اب سمجھ کر کیا کریں گے؟ جب سمجھنا ہے اس وقت سمجھنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل زندگی اپنی امت کے لیے احسان کرتے کرتے حضور نے گزار دیا، حضور سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں ہے کائنات میں۔
آخری چیز ہے یہ، اگر کسی سے محبت کرنا ہے، محبت کے لائق کوئی ہے، تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ہمارا محسن ہے۔ حضور سے بڑھ کر ہمارا محسن کوئی نہیں ہے۔ شریعت ساری حضور نے آسان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نماز فرض کرتا اور نماز کے احکام سرکار دو عالم ویسے بیان کرتے اور ویسے طریقے اختیار کر کے بتاتے جو امت کر سکتے۔ کون اس طرح کی اجازت دے گا؟ اگر ٹہر کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، یہ سہولتیں کون دے رہا ہے؟ جہاں چاہے مسجد بنا سکتے ہیں، یہ سرکار دو عالم کی خصوصیت ہے۔ ورنہ بنی اسرائیل کے لیے نماز پڑھنا ہے تو بیت المقدس جانا پڑتا تھا، اس کے علاوہ کہیں نماز نہیں ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا میری امت اس طرح سے اتنے دور جا نہیں سکتی، تو اپنے گھر کے قریب ہی محلے میں مسجد بنا لو، وہاں جا کر تم نماز پڑھ سکتے۔ جہاں مسجد کی نیت سے اینٹ ڈالی جائے وہ اللہ کے نظر میں مسجد ہے، وہ سجدہ گاہ ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ یہ کون بنا کر دیے ہے مسجد؟ زمین اللہ کی ہے، مسجد سرکار دو عالم کی بنی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل ان کی امتوں میں جو شریعت تھی، اگر کپڑے کو نجاست لگ جائے، پیشاب لگ جائے یا منی کا خطرہ لگ جائے، کچھ بھی لگ جائے، وہ کپڑا پانی سے دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹ دینا پڑتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا اس کو۔ اگر ہمارے پاس ہماری شریعت میں یہ حکم ہوتا، ہمارے کون سے کپڑے بھی سلامت نہیں رہتے، ہر دن ایک نیا جوڑا لینا پڑتا تھا۔ یہ دھونے سے جو کپڑے پاک ہوتے ہیں، یہ شریعت محمدیہ کا احسان ہے۔ حضور نے یہ امت پر احسان کیا۔ اب ہماری زکوٰۃ کیا ہے؟ 40 میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ پچھلی امتوں میں 40 میں سے 20 روپے زکوٰۃ نکالنے تھے۔ 40 میں سے 1 روپیہ نکالنا آج مشکل ہے نا ہمارے واسطے۔ 40 میں سے 20 نکالنا اگر ہوتا تو کیا حشر ہوتا تھا؟ کتنی آسانیاں ہیں، کتنی آسانیاں ہیں۔ نیکیوں کو تو حضور نے آسان کر دیا۔ سلام کرو 10 نیکیاں، جواب دو 20 نیکیاں، جتنے الفاظ بڑھا اتنی نیکیاں۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، ایک مرتبہ کسی سے مسکرا کر بات کر لو، تبسمک علی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی کو مسکرا کر بات کر لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ پیسے دے کر ہی صدقہ نہیں ہے، مسکرا کر بات کر لو۔ بیوی کے منہ میں محبت سے ایک لقمہ ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ ہم نے کبھی کیا ہے؟ اب یہ کرو بولے تو اب ایسا کریں گے تو بیوی شیر ہو جاتی۔ تم شادی کرنے کے بعد ہی شیر ہونے کا ساری فطر ختم کر دیے۔ انسان کا وقار الگ ہوتا ہے، سنت رسول سے انسان کا درجہ کبھی گھٹتا نہیں بڑھتا ہے، یہ سمجھے۔ سنت رسول سے، حضور کے طریقے کو اختیار کرنے سے ذلیل کبھی نہیں ہوتا۔ صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ہم دعوتوں میں جاتے ہیں اور پلیٹ میں کھانا کھاتے آدھا چھوڑ دیتے، کیوں؟ اگر تھوڑا چاٹ کے کھائے تو سامنے والا کیا سمجھتا؟ یہ جب تک سامنے والا کیا سمجھتا اپنے دل سے نہیں نکالیں گے، ہم مسلمان نہیں، غلام رسول بھی نہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کیا سمجھے گا، سرکار کیا سوچیں گے، ان کو جواب کیا دوں۔ ہم نے چہرہ سرکار کے مرضی کے خلاف رکھا، دعوتیں ہمارے نکاح، ہمارے ولیمے، ہمارے تقریب سب حضور کے خلاف، اور سرکار دو عالم ساری زندگی اس طرح آسان بنا کر رکھے کہ میری امت یہ عمل کرنا چاہے تو آسانی سے کر دے۔ نکاح میں حضور نے اپنے احکام کیا رکھے؟ صرف ایجاب و قبول، خطبہ اور ایجاب و قبول۔ یہ کیوں رکھا؟ غریب سے غریب آدمی بھی آسانی سے شادی کر سکتا ہے، ہم نے اس کو مشکل کر دیا۔ دین میں جو کام آسان ہے اس کو مشکل کر دیا، جو مشکل ہے اس کو آسان کر دیا۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ اتنا آسان کر کے حضور نے دیا، اتنا آسان کر کے دیا، کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہم پڑھتے نا، 4 رکعت 4 تکبیریں ہوتی ہے، ہر تکبیر کے بعد ایک دعا ہے، کتنوں کو یاد ہے وہ؟ ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے تب بھی نماز ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا جس کو دعا یاد نہیں ہے وہ صرف تکبیر کہہ دے، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینے سے بھی صلاۃ جنازہ ادا ہو جاتی ہے۔ نماز میں یہ نہیں فرمایا کہ تم سارا قرآن پڑھو، ایک پارہ پڑھو، 3 آیتیں بھی تم کو یاد ہے تو تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ آسان کر کے دے دیا، ہر چیز کو آسان کر دیا۔ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو،
ہاتھوں مٹی پہ ہاتھ مار کر اس طرح ہاتھ پوچھ لینے سے ہاتھ پاک ہو گئے؟ یہ پاکی کا کون سا طریقہ ہے؟ پاکی کا کون سا طریقہ ہے؟ بظاہر انسانی عقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طرح سے ہاتھ پاک ہوتے ہیں، مگر حضور نے اللہ سے مانگ لیا کہ میرے پروردگار میری امت کمزور ہے، وہ بیمار ہو جائے تو وضو نہیں کر سکتی، لہٰذا دوسرا طریقہ عطا فرما، جو سہولت کا ہے وہ طریقہ عطا فرما۔ ہر جگہ یہ شریعت جو اس انداز سے آسان سے بنی ہے، یہ حضور کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا منشا ہے اور حضور جاری کر رہے ہیں۔ حضور کو اللہ نے اتنا اختیار دیا، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیاوی احسان ہے۔ اب آخری بات پہ آ رہا ہوں، وقت بہت شاید ہو گیا، اب آخری بات، قیامت کے دن حضور کے جو احسان ہے وہ دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ میدان محشر میں جب لوگ اٹھیں گے، کسی کا سامنا اس کے بھائی سے ہوگا، کسی کا سامنا اس کے بیوی سے ہوگا، بچوں سے ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، ہر ایک کو دیکھ کر بھاگا، ارے اسی کی وجہ سے میں اپنے ایمان کو خراب کیا ہوں، اسی کی وجہ سے میں اب تک خبر میں تکلیفیں اٹھا رہا تھا، ہر ایک سے بھاگے گا۔ اب سب تلاش کس کی کریں گے؟ سرکار دو عالم کی تلاش کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہے، سرکار سے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اس کا جواب اگر ہم سنجیدہ ذہن سے سوچیں تو کیا ہونا تھا؟ میں عرش کے سائے میں ہوں گا، یہ ہونا تھا۔ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں گا، یہ ہونا تھا۔ کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ یہ سوال دیکھیے کتنا ایمانی سوال ہے۔ آپ کہاں رہیں گے؟ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہے تو قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں کہاں ملاقات کریں؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عرش کے نیچے رہوں گا، میں جنت کے دروازے کے پاس رہوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا مجھے اگر تم ملنا چاہتی ہو تو میزان پر ملو۔ میزان پر جہاں انعام اعمال تلے جاتے ہیں وہاں کون ٹھہرتا ہے دوست؟ وہاں مجرم کھڑے ہوتے ہیں، گناہگار کھڑے ہوتے ہیں، حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا چاہو تو ترازو کے پاس تلاش کرو جہاں مجرم ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اگر وہاں نہ ملے تو؟ پھر حضور نے فرمایا پل صراط کے کنارے پر تلاش کرو۔ پھر فرماتی ہے یا رسول اگر وہاں بھی نہ ملے تو حضور نے فرمایا مجھے جہنم کے دروازے کے پاس تلاش کرو۔ میں اللفظ غلط نہیں بولا ہوں، جہنم کے دروازے پر مجھے تلاش کرو، وہاں مل جاؤں گا، یا پھر آخری مقام ہے حوض کوثر پر مجھے تلاش کرو۔ یہ کیوں انتخاب کیے ہیں حضور؟ میزان پر کیوں ٹھہرے ہیں؟ اماں پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء ہے، آپ محبوب خدا ہے، آپ ایسے مقامات پر کیوں ٹھہرے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں میزان پر اس لیے ٹھہرا رہوں گا کہ میرا کوئی غلام، میرا کوئی امتی مجرم ہو کر آئے اور گناہوں سے وہ تڑپتا رہے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹھہرنے کی وجہ سے میرے رحمت کے بدولت اس کے لیے حساب کو آسان کر دے۔ مجھے یہ اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں مجرم کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں، اس کے سمجھنے سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں پل صراط پر اس لیے ٹھہرا رہوں گا کہ یہ خطرناک گھاٹی ہے، پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، جہنم پر کھینچی ہوئی ہے، یہاں پر بہت سے لوگ گر جائیں گے۔ میں وہاں ٹھہر کر اللہ سے دعا کروں گا ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، اے اللہ میری امت گزر رہی ہے پل صراط سے، آسانی سے پار فرما، سلامتی سے پار فرما، شاید اللہ تعالیٰ میری دعا کو کی لاج رکھ کر میری امت کو آسانی سے پار کر دے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں جہنم کے دروازے پر اس لیے ٹھہرا رہوں گا، سارے نبی جنت کے دروازوں کے پاس ٹھہرے رہیں گے، جس نبی کا امتی جنت سے داخل ہوتا ہر نبی فخر کر کے کہیں گے کہ میرا فلاں امتی جا رہا ہے، اور مجھے اس فخر پر کوئی فخر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے،
امت محمدی. کیوں جائیں گے؟ جو امت محمدی کہلا نہیں سکیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. جب ہم جائیں گے تو ہماری صورت ایسی ہونا چاہیے نا کہ حضور دیکھ کر سمجھے کہ یہ میرا غلام ہے. ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں حضور کے اخلاق اگر نہیں ہے، حضور کے سیرت و کردار نہیں ہے، حضور کی سنت اور اتباع نہیں ہے، جب ہم وہاں جائیں گے حضور تو میزان پر ٹھہریں گے مگر ہم امتی نظر نہیں آئیں گے تو پھر کہاں سے جائیں گے ہم؟ بنے کہ حضور دیکھتے ہی پہچانے کہ میرا ہی غلام ہے، یہ میرا ہی عاشق ہے، میرا ہی امتی ہے. یہ سمجھے جو پہچان لیا، جس کو حضور پہچان لیے، اس کی مغفرت کنفرم ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار دو عالم کے پہچانے جانے کے لائق بنے. ایسا سما، ایسا ماحول جہاں باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایسے میں سب بھاگ رہے ہیں ہم سے اور حضور قریب آ کر بخشوا رہے ہیں. اس سے بڑا محسن کون ہے؟ بتائے اور کون ہے محبت کے لائق؟ ہم جس سے محبت کرتے تھے، جس کی محبت کے لیے مر مٹتے ہیں، جس کی محبت کے لیے حضور کو چھوڑ دیا، جس کی محبت کے لیے حضور کی شریعت کو چھوڑ دیا، وہ حضور ہمارے بخشش کے لیے ہر طرف جہاں جہاں ہمارے لیے نقصان کے تکلیف کے مقامات ہیں وہ سارے مقامات پر سرکار ہیں. آخر میں حوض کوثر پر آ گئے. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت کو بڑی رونق عطا فرمائی کہ حضور کی امت نے پیدا کیا. اللہ کی محبت، اللہ کس کو چاہتا ہے؟ ہم اللہ کو. بات تو مضمون یہ ہے کہ حضور سے محبت کرے. حضور سے بڑھ کر کوئی محبت کے لائق نہیں ہے کائنات میں. حضور سے عشق کرے، حضور سے بڑھ کر عشق کے لائق کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، اس میں لاجک کی آخری حد یہ ہے کہ اللہ خود اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. اللہ کے پاس یہ تین لاجک بھی نہیں ہے. نہ وہ حسن و جمال سے متاثر ہونے والا ہے، نہ وہ کسی کے فضل و کمال سے متاثر ہونے والا ہے، نہ وہ کسی کے اندر احسان کو دیکھ سکتا ہے. احسان تو کون کر سکتا ہے؟ پھر اللہ اپنے محبوب سے کیوں محبت کر رہا ہے؟ یہ راز اس محفل میں کھولنے کے لائق نہیں اور ہمارے لیے سمجھنے کے بھی لائق نہیں. صرف اتنی بات اشارتاً عرض کر دوں کہ اللہ اپنے محبوب سے کیوں محبت کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے اپنے جن افعال کو، اپنے جن کردار کو ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ سرکار اپنی صورت سے بتا رہے ہیں، حضور اپنی صورت سے بتا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ محبت کر رہا ہے. محبوب، میں جیسا اپنے بندوں کو ساتھ پیش آنا چاہتا ہوں آپ ویسا پیش آ رہے ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہر بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے نا. وہ کسی کو خراب، کسی کو اچھا نہیں دیکھتا. دوست، اللہ محبت کرنے والا ہے. ورنہ صبح سے شام تک ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں آرام کی نیند کیوں مل رہی ہے؟ گناہ کر کے جاتے ہیں مگر کھانا برابر ہمارے پیٹ میں جاتا ہے. جو نوالا ہم اٹھاتے ہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ وہ نوالا جانے سے پہلے کہتا ہے، اے اللہ، تیرا گناہگار نافرمان اور غافل بندہ کھا رہا ہے، میں اس کے پیٹ میں جا کر اس کو نقصان پہنچاؤں یا شفا دوں؟ تیرا نافرمان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے وہ نوالے، اے وہ غذا، بندہ میرا ہے، کیا معلوم کہ کھانے کے بعد میرا نام لینے والا بن جائے گا. میں انتظار کر رہا ہوں. آج گناہگار تھا، شاید ایک دن وہ توبہ کر کے میری بارگاہ میں آئے، شاید وہ توبہ کر کے میرے ساتھ محبت کا ناطہ جوڑ لے. وہ انتظار کرتے کرتے زمانہ گزار دیا اور ہم تو تھکے نہیں. دوستو، جہاں سب ناطے ختم ہو جائیں گے وہاں یہ محبت رسول کا ناطہ کام آئے گا. اللہ جو اپنے محبوب سے وہ رب ہو کر محبت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے وہ بندو، مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اگر میری محبت کی جھلک لینا چاہتے ہو، میرے محبوب سے محبت کرو. جو ان کی محبت میں بندھا جائے گا، پھر تمہیں میرے محبوب سے محبت کرنے کے بعد مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں. تم ان کو محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا. ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے محبوب کی اطاعت کرو، آپ میں فنا ہو جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب ہو کر تم سے محبت کرے گا. کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ محبت کرا
اللہ ہم سے محبت کیا تو ہمارے زندگی میں ٹینشنیں آئے گی اب؟ بھئی محبت کرنے کے بعد اللہ محبت بھی کر رہا ہے اور ہم پریشان بھی، ایسا ہو سکتا؟ کوئی اپنی کسی سے محبت کر کے اس کو پریشانی میں دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دوست۔ آج جو امت پریشان ہے، ساری انسانیت پریشان ہے، مسلمان کلمہ پڑھ کے جو پریشان تکلیفوں میں ہیں، ہر طرف کفر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت رسول کا دامن چھوڑ دیا۔ اور محبت کی علامت یہ ہے، جس سے محبت کرتے ہیں اس کے جیسا بننا پسند کرتا ہے، جس کی محبت کرتے ہیں اس کی مرضی میں اپنی زندگی کو، اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے وہ ہمیشہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا اظہار یہ ہے، محبت کی علامت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے اوپر جان مال سب کچھ قربان کر دے۔ اسی لیے صحابہ ہر بات پر کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے سرکار میں تو کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ خیر دوستو، بات طویل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے احسان سے ہم کو نوازا ہے کہ ہم کو احسان کرنے والا عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ یہ محفلیں ایسے ہی رسمی طور پر ادا نہ کرے، یہاں اٹھنے سے پہلے اپنی زندگیوں کو ڈھالے زندگی مصطفیٰ میں، اپنے زندگیوں کو بدلے نکھار لائے، توبہ کر کے اٹھے۔ یہ محفل توبہ کی ہے۔ اس محفلوں سے ہمارے دلوں میں نبوت کا نور اور اس کا فیض ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے اس طرح کے محفلوں کو، میلاد کے محفلوں کو، ذکر رسول کے محفلوں کو سجاتے ہیں۔ میں آخر میں جو لوگ اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیے ہیں ان سب کے ساتھ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے شان کے مطابق جزائے خیر دے۔ اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ یہاں ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، ہمارے بڑوں کو سلامت رکھ، چھوٹوں کو سلامت رکھ، ہر دو کی خوشی ہم کو نصیب فرما، ہمیں جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اس کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، اس کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب ترین بندوں کے توبہ میں شمار کر کے قبول فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کا تو محافظ بن جا، ہمارے گھروں سے بے دینی کو دور فرما، دین کو قائم فرما، تلاوت قرآن کو قائم فرما، ذکر و اذکار کو قائم فرما، ہمارے گھروں میں جو بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے شادیوں کا انتظام فرما، غیب سے ان کی مدد فرما مولا، یہ تیری امانت ہے، تیرے ہی حوالے ہے، ہماری تجارتوں میں ترقی عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، گھروں میں رحمت نصرت نازل فرما، وسعت اتنی دے کہ تیری راہ میں کھل کر خیرات کر سکے۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ